بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت سے پہلے روزہ افطار کرنے والے لوگ، ان کا عذاب الٹے لٹکے ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بینا انا نائم اذ آتانی رجلانی فاخذ بدبعی، میں سویا ہوا تھا تو خواب میں دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا، ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، کہ یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو، یعنی وقت سے پہلے، افطاری کے اعلان سے پہلے، افطاری کے وقت سے پہلے یہ روزہ افطار کرتے تھے۔ یہ حدیث پاک الاحسان بے ترتیب صحیح ابن حبان جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 286 اور حدیث نمبر 7448 ہے۔ رمضان کا روزہ بلا اجازت شرعی توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ وقت سے پہلے افطار کرنے سے مراد یہ ہے کہ روزہ تو رکھ لیا مگر سورج غروب ہونے سے پہلے جان بوجھ کر کسی صحیح مجبوری کے بغیر توڑ ڈالا۔ اس حدیث پاک میں جو عذاب بیان کیا گیا ہے وہ روزہ رکھ کر توڑ دینے والے کے لیے ہے، اور جو بلا عذر شرعی جو روزہ رمضان ترک کر دیتا ہے وہ بھی سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ 3 بدبخت۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، من ادرک رمضان ولم یصمہ فقد شقی، ومن ادرک والدیہ او احدہما فلم یبرہ فقد شقی، ومن ذکرت عندہ فلم یصلی علی فقد شقی۔ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ یہ حدیث پاک مجمع الزوائد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 340 حدیث نمبر 4773 ہے۔ فضائل روزہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں لوگوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگاری ملے تمہیں۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 183 ہے۔ روزہ دار کا ایمان تقویٰ کی سب سے اعلیٰ قسم ہے کہ اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈر کر ان پر ایمان لانا ہے۔ روزے کی حالت میں ایمان میں کیسے پختگی آتی ہے کہ سخت گرمی ہے، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، پانی موجود ہے مگر روزہ دار اس کی طرف دیکھتا تک نہیں، کھانا موجود ہے، بھوک کی شدت سے حالت دیگر گو ہے مگر وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ آپ اندازہ فرمائیے اس شخص کا خدائے رحمان عز و جل
پر کتنا پختہ ایمان ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے تو چھپ سکتی ہے مگر اللہ عز و جل سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ عز و جل پر اس کا یقین ہے۔ کامل روزے کا عملی نتیجہ ہے، کیونکہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں مگر روزے کا تعلق باطن سے ہے۔ اس کا حال اللہ عز و جل کے سوا کسی کو نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ چھپ کر کھا پی لے تب بھی لوگ تو یہی سمجھتے رہیں گے کہ یہ روزہ دار ہے، مگر وہ محض خوف خدا عز و جل کے بعض کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ نیک اعمال کی جزا جنت ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ارشاد ہوا ہے جو اچھے اعمال کرے گا اسے جنت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ عز و جل ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ عام طور پر ایک نیکی کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں، اور رمضان میں اجر 70 گنا مزید بڑھا دیا جاتا ہے۔ لہذا رمضان میں ایک نیکی 700 گنا ہو جائے گی۔ مگر اس ماہ مبارک میں روزے کی جزا اتنی زیادہ جس کا حساب ممکن نہیں۔ روزے کی جزا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سلطان دو جہاں رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ، سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ عز و جل کا مزید ارشاد ہے، بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب عز و جل سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔